بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی پشاور آمد کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کیمپ آفس میں بن گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بشرا بی بی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر سمیت مرکزی قیادت نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے بشرا بی بی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات چیت کی۔ بشرا بی بی کی آمد کا سنتے ہی ایم پی اے اور ایم این ایز اور مقامی قیادت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے دوران متعدد اراکین اسمبلی کو کمرے سے نکال دیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ مشال یوسف زئی بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے لندن جانے کے پروگرام میں تبدیلی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا لندن جانے کا پلان میں کچھ روز کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ نواز شریف شیڈول کے مطابق آج پاکستان سے دبئی جائیں گے۔ پرانے شیڈول کے مطابق نواز شریف نے ایک دن دبئی رک کر ہفتے کو لندن پہنچنا تھا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف دبئی میں مزید کچھ روز قیام کریں گے۔ نواز شریف منگل کو لندن پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پہلے ہی دبئی میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی دبئی جانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دبئی جانے کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کی عشائیہ میں عدم شرکت۔ سپریم کورٹ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی بیرون ملک ہونے کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں نامزد چیف جسٹس جہاجہ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ جسٹس حسن رضوی، جسٹس عرفان سعادت اور ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بھی عشائیہ میں شرکت۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن، جسٹس ارباب طاہر نے بھی عشائیہ میں شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی بھی عشائیہ میں شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا۔ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی ملی۔ کچھ وقت بنی گالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئیں۔ بشرا بی بی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گی۔ شوکت خانم سے چیک اپ بھی کرایا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں بشرا بی بی رہائی کے بعد بخیر و عافیت پشاور پہنچ گئی ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے پشاور میں قیام کریں گی۔ بشرا بی بی 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل سے رہا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے توشخانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد بشرا بی بی پہلے بنی گالہ پھر پشاور پہنچیں۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا لاہور جانے کا پلان اچانک تبدیل کیا گیا۔ مرکزی لیڈرشپ نے بشرا بی بی کو پشاور جانے کے لیے قائل کرتے ہوئے لاہور جانے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ رہنماؤں کے قائل کرنے پر بشرا بی بی پشاور روانہ ہوئیں۔ بشرا بی بی کے ضمانتی مچلکے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے جاری کیے۔ بشرا بی بی کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ روانہ کیا گیا۔ راستوں میں ان کے قافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی۔ سینئر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن اور اسپیشل جج سینٹرل نمبر 2 ہمایوں دلاور کی عدم دستیابی کے باعث ان کی رہائی کی روپکار جاری نہیں ہو سکی تھی۔ بشرا بی بی کو توشخانہ کیس میں 31 جنوری کو 14 سال قید کی سزا دی گئی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو توشخانہ 2 کیس میں دوبارہ گرفتار کیا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی۔ بشرا بی بی کو پہلے بنی گالہ سب جیل اس کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے بشرا بی بی کی رہائی عدالتی معاملہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ضمانت ہونے سے توشخانہ کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں علم کے شاہ محمود قریشی باہر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری عدلیہ پر سیاسی رنگ چڑھ گیا تھا۔ کسی سینئر جج کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی راضی ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق نہیں کیا۔ میرے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے۔ پیورلی ایک عدالتی معاملہ ہے یا کوئی اس کے پیچھے کچھ اور بھی مضمرات ہیں یا عدالت نے ضمانت کر دی ہے تو بسم اللہ، کوئی اس کے اوپر مجھے تنقید کرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنا کہنا کہ ان کے اوپر کیس کے کوئی افیکٹ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کیس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ میں نے نہیں سنا، یہ میرے لیے یہ بالکل ایک
انکشاف ہے. اس بندے نے بڑے ایڈورس حالات میں اپنی اور عدلیہ کی جوڈیشری کو ڈگنیٹی کو مینٹین کیا. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانہ آج دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق ظہرانے کا اہتمام نامزد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو الوداعی ظہرانے پر تحائف بھی دیے جائیں گے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس سے قبل الوداعی عشائیہ لینے سے انکار کر دیا تھا. چیف جسٹس کا موقف تھا عوام کے پیسے سے 20 لاکھ روپے کا ڈنر نہیں لینا چاہتا. سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کل ہوگا. چیف جسٹس فائز عیسیٰ یادگار کا دیگر ججز کے ہمراہ افتتاح کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت آ گئی. وزارت قانون کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا. نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا. وزارت قانون کے مطابق ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی. آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط. جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا. جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا. خط میں سر تھامس مورے کا کال بھی نقل کیا گیا. خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. واشنگٹن میں میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ صنعتی شعبہ بھی ٹیکس کی زیادہ حد کو پہنچ چکا ہے. ریل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی. ملک میں 52 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں. حکومت جون 2024 میں پی آئی اے کی نجکاری کرنا چاہتی تھی. پی آئی اے کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کی وجہ سے نجکاری کے عمل میں تاخیر ہوئی. پی آئی اے کی نجکاری نومبر میں کر دی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈوئچے بینک، اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، فچ ٹیم اور یو اے ای وزیر مملکت مالیاتی امور سے الگ الگ ملاقاتیں. پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی. وزیر خزانہ نے موسمیاتی ایکشن کے لیے وزراء خزانہ کے اتحاد کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس میں شرکت کی. وزیر خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں ولسن سینٹر میں بھی پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈوئچے بینک کی ٹیم سے ملاقات کی. وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ حال ہی میں فچ اور موڈیز نے ملک کی کریڈٹ ریٹنگز کو بہتر کیا ہے. وزیر خزانہ نے آئی ٹی ایف سی وفد سے آئندہ 3 سالوں میں فریم ورک معاہدے کے تحت $3 بلین امریکی کی براہ راست فنانسے کو سراہتے ہوئے کہا آئی ٹی ایف سی نے پاکستان میں اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر خزانہ نے اس سلسلے میں حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. محمد اورنگزیب نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی ٹیم کو بتایا کہ حکومت مسلسل ریٹنگ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہے. وزیر خزانہ نے یو اے ای وزیر مالیاتی امور سے گفتگو میں کہا پاکستان میں زراعت، آئی ٹی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی ایکشن کے لیے وزراء خزانہ کے اتحاد کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس میں شرکت کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں ولسن سینٹر میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کی. ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں اہم ترامیم کر دی. ایف بی آر کے مطابق ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا. ایف بی آر کے مطابق ترامیم 18 اکتوبر 2024 کو ایک ایس آر او کے تحت کی گئی ہیں. ترامیم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 237 کے تحت کی گئی ہیں. ٹیکس سال 2024 کا گوشوارہ مقررہ مدت میں جمع کرانے والے ٹیکس دہندگان کو فوری طور پر ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا. مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کرانے پر ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سرچارج ادا کرنا ہوگا.
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, एक माह के लिए फी यूनिट कीमत में 86 पैसे कमी की मंजूरी, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FCA की मद में कमी माह अगस्त के बिलों पर लागू होगी। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के महीने के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन पर होगा। प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर इसका इतलाक नहीं होगा। कीमतों में कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, कसीरुल कौमी मश्क इंडस्ट्रीज 2024 का मुशाहिदा किया। सिपा सालार ने पाक फिजाइया मुख्तलिफ जदीद और अपग्रेडेशन प्रोग्राम के जरिए लड़ाका तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर देते हुए कहा कि इंटर सर्विसेज ताउन किसी भी ऑपरेशनल कामयाबी के हसूल के लिए जरूरी है। ISPR के मुताबिक मश्क इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क है, जिसमें 24 फजाई अफवाज के दस्ते शरीक हैं, जिसके दौरान शरीक अफवाज साथ हैं तो मजबूत हैं के नारे तले जदीद तरीन सहूलियात के तहत इंटर ऑपरेबिलिटी और तरबियत के फरोग के लिए कोशियां हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दत पसंदी के हुसूल और अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मशकों के मुख्तलिफ ऑपरेशंस बशमूल फजाई मुजाहिरे और जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए मुख्तलिफ उमूर की अंजाम दही का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए पाक फजाइया की काविशों के बारे में बताया गया। इस मौका पर पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने दिलकश फजाई करतब दिखाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फजाई अमले से भी बातचीत की और पाकिस्तान की फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फजाइया के एहलकारों के अज़्म को सराहा। उन्होंने इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर देते हुए करार दिया कि ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए आपसी ताउन इंतहाई जरूरी है। पाक फजाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ के दौरे पर उनसे इजहार तशक्कुर किया और तरबियत और ऑपरेशनल दोनों हवालों से फौज और फजाइया के दरमियान ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। एयर चीफ ने आर्मी चीफ को जदीद तरीन हथियारों के निजाम की शमूलियत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। एयर चीफ का कहना था कि जारी मश्क इंडस शील्ड 2024 हिस्सा लेने वाले मुमालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी और फिजाई और जमीनी अमले को असरी जंगी चैलेंजेस का सामना करने की तरबियत का मौका फराहम करेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुतशद्दद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज करार देते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक में जनरल सैयद आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ शानदार अल्फाज में खराज तहसीन किया गया, जबकि मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशेवराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ किया गया है। मजमून में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंजर और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया है। जरीदे ने जनरल सैयद आसिम मुनीर की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशों को सराहते हुए लिखा कि उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों फितनल ख्वारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 409 22 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं, जिसके नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे ने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी सराहते हुए लिखा है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में अमेरिका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इक़दामात हैं। श्रीलंका की फिजाइया के कमांडर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंका के फिजाइया कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के आला पेशावराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन फिजाइया के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका की फिजाइया के कमांडर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। बालाकोट वादी कागान नारायण के सयाहती इलाकों में खुश्क पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा, सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने लगे। वादी नारायण के पहाड़ों पर बर्फबारी के नज़ारा देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद बट्टाकुंडी पहुंच गई और गेटीदास, बाबूसर टॉप और 7 सरमाला झीलों के
پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہوئی. رات گئے برفباری کے باعث سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا. برفباری تھمنے کے بعد گلگت بلتستان اور ناران کے درمیان برف کا نظارہ دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے ناران کا رخ کر لیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہلکی برفباری کا سلسلہ وقفے سے اگلے 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.